ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابو بکر بلخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا، اور ماہ رمضان کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس عظیم ماہ مبارک کی آمد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ میں جلدی کریں، وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کاموں کی حرص میں لگ جائیں جو روز قیامت ہماری بخشش اور اس دنیا میں ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوں۔ میں کرنے کے چند کام آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کے استقبال کے لیے ہم میں سے جو کر سکے وہ ضرور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے۔ 11 مہینے وہ زندگی کے گورکھ دھندوں میں الجھا رہتا ہے، اس لیے کم از کم ایک ماہ تو ایسا ہو کہ خالصتاً اللہ کی یاد میں بسر کیا جا سکے۔ اس ماہ مبارک کے زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے۔ اس ماہ کے استقبال کے لیے معاملات اور کاروبار زندگی کو ذرا سمیٹیے، اور پھر یکسوئی سے ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ میں نے پورا سال کس طرح گزارا، سال کا کتنا عرصہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرا، اور کہیں خدا نہ خواستہ سال کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزرا۔ اسی طرح اپنے معاملات کی اسٹاک ٹیکنگ کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پختہ عہد کریں۔ ناظرین کرام، اگر پورا سال نمازوں میں بے قاعدگی رہی ہے تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے نمازوں کو باقاعدہ بنا لیجیے۔ زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کیجیے تاکہ ان نمازوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اگر پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے قرآن سے رشتہ استوار کیجیے، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں یاد کیجیے، اللہ عز و جل سے استغفار کیجیے، اور پھر ان کوتاہیوں سے اجتناب کا مصمم ارادہ کیجیے۔ اسی طرح اگر حقوق العباد میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان کے ازالے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ تمام کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیجیے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، تکبر، گھمنڈ، ان سب چیزوں سے دامن کو بچائیے۔ پھر اپنی کمائی کا جائزہ لیجئے کہ حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا کتنا خیال رکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کوتاہی ہے تو جان لیجئے کہ روزہ محض بھوک اور پیاس بن کر رہ جائے گا۔ سارا دن انسان حلال کھانے سے تو رکا رہے، لیکن کیا غضب کہ جس رزق سے افطار کرے وہ اس کی حلال کی کمائی کا نہ ہو۔ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اجتناب کے علاوہ اپنے اعضائے جسمانی پر بھی کڑی نظر رکھیے تاکہ روزے کی افادیت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کیجیے، نظر کی حفاظت کیجیے، اور بڑی اہم بات کہ تقوی کے حصول کے لیے سچی طلب پیدا کیجیے تاکہ رمضان المبارک کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے اعمال درست کرنے کا موقع عطا فرمائے، اس بخشش اور مغفرت کے مہینے سے نیکیاں کشید کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا سامان بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد